السلام علیکم۔ پاکستان سے ملنے والی خبریں چودھری کے لیے پریشان کن تھیں۔ اس کی فیکٹری سیل کر دی گئی تھی اور ساتھ ہی اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے تھے۔ منشی اللہ رکھا نے اسے فون پر تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ چھاپا کسی خفیہ سرکاری ایجنسی کے اہلکاروں نے مارا تھا، جنہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہیں کی اور اپنی کارروائی کرنے کے بعد یکدم ہی پس منظر میں چلے گئے تھے۔ ظاہری طور پر اب یہ کیس پولیس کے پاس تھا، لیکن یہ بات سمجھی جا سکتی تھی کہ خفیہ ایجنسی نے اس معاملے پر اپنی نگاہ رکھی ہوگی۔ منشی خود احتیاطاً روپوش ہو گیا تھا، ورنہ کچھ بعید نہ تھا کہ چودھری کی غیر موجودگی میں اسے ہی گرفتار کر لیا جاتا۔ جیسا کہ فیکٹری کے مینیجر کو حراست میں لے کر زیر تفتیش رکھا گیا تھا، چودھری کو اس کی فکر نہیں تھی، کیونکہ مینیجر کچھ جانتا ہی نہیں تھا اور اس کا دائرہ کار جوتوں کے کاروبار تک ہی محدود تھا۔ لیکن وہ خود اپنی فکر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کے پاس دولت کی بے شک کوئی کمی نہیں تھی اور فورن بینکوں میں بھی ٹھیک ٹھاک رقوم موجود تھیں، لیکن اصل راج پاٹ تو پاکستان میں ہی تھا۔ سونا اگلنے والی زمینیں اور نوٹوں کی بارش کرنے والے کارخانے اور فیکٹریاں چھوڑ کر وہ کس طرح کہیں اور رہ سکتا تھا؟ پھر دولت کمانے کی جو ایک اور راہ اسے ملی تھی، اس کا انحصار بھی اسی بات پر تھا کہ وہ پاکستان میں رہتا۔ ہیروئن کی تیاری اور اسمگلنگ کے لیے اس کی خدمات لینے والوں نے اس کا انتخاب کیا ہی اس لیے تھا کہ وہ پیر آباد کا بڑا چودھری تھا، جس کا اثر و نفوذ اپنے گاؤں کے علاوہ ارد گرد کے علاقوں تک بھی پھیلا ہوا تھا۔ اگر اس سے پیر آباد کے چودھری اور مطلق العنان حاکم ہونے کا اعزاز ہی چھن جاتا، تو پھر اسے ڈھیروں کے حساب سے ڈالرز سے نوازنے والے کیوں کر گھاس ڈالتے؟ اس صورتحال میں وہ الفا سے بات کر کے اسے مطلع کرنے کی بھی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، ورنہ ممکن تھا کہ وہی کوئی راہ سجھا دیتا۔ پریشانی کے عالم میں وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا۔ نیو یارک پہنچ کر اس نے حسب وعدہ مراد شاہ کے ساتھ ہی رہائش رکھی تھی اور اس وقت بھی اسی کے اپارٹمنٹ میں تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اسے دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو پیشانی پر ناگواری کی شکن پڑ گئی۔ گڑیا، کیوں دادا ابو کے کمرے کا دروازہ نوک کر رہی ہو؟ وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ دستک کے جواب میں کوئی رد عمل ظاہر کرنے سے قبل ہی اسے دروازے کے پار سے اپنی بہو کی آواز سنائی دی۔ مجھے دادا ابو کے پاس جانا ہے ماما، ان سے پاری لینی ہے۔ ننھی سی آواز میں معصوم سا مطالبہ سنائی دیا۔ دادا ابو خود باہر آئیں تو آپ ان سے پاری لے لینا۔ ابھی آپ نے انہیں تنگ کیا تو وہ آپ سے ناراض ہوں گے اور ماما کو بھی بہت ڈانٹیں گے۔ شاہدہ نے بچی کو سمجھایا اور پھر کچھ ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے شاہدہ زبردستی بچی کو دروازے سے دور لے جا رہی ہو۔ چودھری نے اس مسئلے کے ٹل جانے پر زور سے سر جھٹکا اور ایک بار پھر ٹہلنا شروع کر دیا۔ اس کی جگہ کوئی عام آدمی ہوتا تو اپنی معصوم پوتی کی خواہش سن کر فوراً ہی دروازہ کھول دیتا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر خوب پیار کرتا، لیکن وہ چودھری افتخار عالم شاہ تھا جو عام انسانی جذبات اور رشتوں کی قدر کرنا جانتا ہی نہیں تھا، خصوصاً اگر ان رشتوں اور جذبات کا تعلق عورت سے ہو۔ ماں، بیوی، بہن، بیٹی، بہو اور پوتی، کسی بھی رشتے میں اس نے کبھی عورت کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ اس کے نزدیک عورت ہر روپ میں پیر کی جوتی ہی تھی، جس سے وہ اپنے حساب کتاب کے مطابق ہی برتاؤ کرتا تھا۔ کشور کے فرار کے بعد تو اس کا دل اور بھی زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کے بنائے ظالمانہ قوانین اور فیصلے بیٹی کے فرار کا سبب بنے تھے۔ اسے یہی لگتا تھا کہ اس نے اپنی دونوں باقی بیٹیوں کی نسبت کشور کو جو تھوڑی سی آزادی دی تھی، اس نے اس کا دماغ خراب کیا تھا اور وہ اس کی عزت کو روند کر حویلی کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ بنیادی انسانی حقوق کو چھین کر بدلے میں دی جانے والی تھوڑی سی سہولیات نعم البدل ثابت نہیں ہو سکتیں۔ اپنی جاہلانہ اور جاگیردارانہ سوچ کے زیر اثر کشور والے واقعے کے بعد اس کے دل میں عورت کے لیے نفرت مزید گہری ہو گئی تھی۔ جب تک نفرت کا یہ زہر کشور اور آفتاب کی رگوں میں اتار کر وہ انہیں زندگی سے محروم نہ کر دیتا، اسے کسی صورت سکون نہیں ملتا۔ لیکن وہ دونوں اس کی دسترس میں آ ہی نہیں رہے تھے اور فی الحال تو وہ دوسرے سنگین نوعیت کے مسائل میں الجھا ہوا تھا۔ اس الجھن کا حل ہی سوچنے کے لیے وہ جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ حل تو نہیں سوجھا مگر اس کے خاص موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ گھنٹی کی آواز سن کر اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ یقینی طور پر دوسری طرف الفا ہی ہو سکتا تھا اور اس وقت اس کے لیے اس سے بات کرنا بہت مشکل تھا۔
لیکن بات نہ کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس لیے بادل نخواستہ کال ریسیو کر لی۔ کیا کر رہے ہو چودھری؟ الفا نے سرد لہجے میں اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں سر، وہ اتنا ہی جواب دے سکا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ تمہارے کارخانے پر ریڈ ہو چکا ہے اور وہاں سے مشینوں، آلات اور مال کی برآمدگی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ہنری کو بھی گرفتار کر کے کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، تم کچھ نہیں کر رہے۔ الفا کے لہجے میں سانپ کی سی پھنکار تھی۔ میں اس خبر پر بہت پریشان ہوں سر، اور سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح اس صورتحال سے نمٹوں۔ آپ کا جو بھی نقصان ہوا سو ہوا ہے، مجھے خود ذاتی طور پر ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے، میں تو واپس اپنے وطن بھی نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے الفا کا لہجہ خاصا ناگوار تھا، چنانچہ اس سے کافی حد تک دبنے کے باوجود وہ اسے اپنا نقصان جتائے بغیر نہ رہ سکا۔ تمہیں ایسا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے جس کی تلافی نہ ہو سکے۔ ہم جب کسی سے کام لیتے ہیں تو اس کے معاملات پر بھی نظر رکھتے ہیں۔ تمہارے جس کارخانے پر ریڈ پڑا ہے، قانون کی رو سے وہ تمہاری ملکیت ہی نہیں ہے، اس لیے کوئی تم پر گرفت بھی نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ الفا کے الفاظ نے اسے چونکا دیا۔ ہم نے یہ انتظام کر دیا ہے کہ کاغذات کے ذریعے تم یہ ثابت کر سکو کہ کچھ عرصہ قبل تم نے اپنا کارخانہ فروخت کر دیا تھا۔ کارخانے کے نئے مالک کا نام سردار وہاب خان درج ہے، جو ریکارڈ کے مطابق بیرون ملک رہائش پذیر ہے۔ اس طرح تم اس سارے بکھیڑے سے مکمل طور پر بری الذمہ ہو جاؤ گے۔ سردار وہاب خان کا کوئی وجود نہیں ہے، اس لیے اسے کوئی گرفتار بھی نہیں کر سکتا۔ یوں معاملہ آسانی سے رفع دفع ہو جائے گا۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارا ذاتی نقصان کہاں ہوا؟ تم تو مکمل طور پر محفوظ ہو۔ الفا کی بات سن کر چودھری حیرت اور خوشی سے دم بخود رہ گیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ الفاظ بہت مشکل سے اس کی زبان سے نکلے۔ تمہارے ملک میں سب کچھ ہو سکتا ہے، جتنے بے ایمان تم لوگ ہو، پیسے کے بل بوتے پر تم سے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ الفا نے گویا اس کے منہ پر تمانچہ مارا، لیکن چودھری جیسے ہوس پرست کے لیے اس قسم کی تانہ زنی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ اپنے مفادات سے آگے کچھ بھی سوچنے کا اہل نہیں تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں۔ آپ نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ اس نے اپنی شکر گزاری اور خوشی کا اظہار کیا۔ تم پہلے اپنی پوزیشن کلیئر کرو، پھر ہم آگے کے معاملات دیکھیں گے۔ ایک کارخانے پر پڑنے والے ریڈ سے ہونے والے نقصان کی تلافی کی جا سکتی ہے۔ ہمارا اصل پروجیکٹ محفوظ رہنا چاہیے۔ تم اس کی فکر کرو۔ افیون کے کھیت کسی طور کسی کی نظر میں نہیں آنے چاہیے۔ ان کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے کر گزرنا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ خلاف توقع الفا نے بہت جلد اپنا لہجہ نرم کر لیا تھا اور اس سے ابتدائی ترش روئی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے سر، جیسا آپ کا حکم۔ چودھری خوشی میں کچھ اور بھی فرما برداری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ فون بند ہوا تو اس کی پیشانی پر پھیلا ہوا تفکر کا جال مٹ چکا تھا اور اس کی جگہ شادابی نے لے لی تھی۔ بچے کو تھپک تھپک کر سلاتی شہزادی کی نظریں اپنے مختصر سے کوارٹر کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس نے آج رات ہی یہاں سے نکلنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا، اس لیے دیکھ رہی تھی کہ اس کا کوئی سامان تو ادھر ادھر نہیں رہ گیا ہے۔ ویسے تو وہ بہت مختصر سامان کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ اس سامان میں اس کے اور بچے کے کپڑوں کے علاوہ بچے کی ضروریات کے حوالے سے ہی چند چیزیں موجود تھیں، جنہیں وہ پہلے ہی سمیٹ کر رکھ چکی تھی اور اب بس اس بات کی منتظر تھی کہ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی یہاں سے نکل جائے۔ بنگلے سے نکل کر اسے بس تھوڑی ہی دیر کی پریشانی ہوتی، پھر آگے ایک مخصوص مقام پر اسے مشابرم خان مل جاتا۔ اسے یہاں بھیجنے سے قبل ہی شہریار نے سارا منصوبہ طے کر دیا تھا۔ مشابرم خان کو ہر رات مخصوص اوقات میں بنگلے سے نزدیک ایک محفوظ مقام پر موجود رہنا تھا۔ شہزادی کو کوئی خاص معلومات حاصل ہوتی یا وہ خود کسی وجہ سے ضرورت محسوس کرتی تو اس جگہ پہنچ کر مشابرم خان سے مل سکتی تھی۔ ابھی تک اسے ملاقات کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن اتفاق سے آج وہ جو کچھ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، وہ اطلاع بہت خاص تھی جسے وہ بلا تاخیر مشابرم خان تک پہنچا دینا چاہتی تھی۔ دوسری پریشانی اسے بہرام کی طرف سے تھی۔ یوں تو اس نے اسے اپنی صحت بہتر کرنے اور رنگ و روپ نکھارنے تک مہلت دی تھی، لیکن بدنیت آدمی کا کیا بھروسہ ہوتا ہے کہ کب اس کی نیت خراب ہو جائے اور وہ موقع ملتے ہی شب خون مار بیٹھے۔ وہ بہرام کی نیت بدل جانے کا خطرہ مول لیے بغیر یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اسے یہاں جو کام کرنا تھا وہ کر چکی تھی، اس لیے مزید رکنا بیکار تھا۔
اپنے اچانک فرار کی وجہ وہ منشی اللہ رکھا کی بیوی کو بتا کر معذرت طلب کر سکتی تھی۔ مالی مسائل کے حل کے لیے پہلے ہی شہریار نے وعدہ کر رکھا تھا، اس لیے ملازمت کی تو اسے ویسے بھی پرواہ نہ تھی، بس اسے کسی طرح یہاں سے نکلنا تھا، اور وہ بھی فوری طور پر، کیونکہ ارد گرد بظاہر کوئی بڑا خطرہ نظر نہ آنے کے باوجود وہ اس بنگلے میں عجیب سی وحشت محسوس کر رہی تھی، اور یہاں سے نکل بھاگنے کی خواہش اتنی شدت سے اسے بے چین کر رہی تھی کہ اس کے لیے مزید ایک دن بھی یہاں رکنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اس کی تھپکیوں اور ہلکوروں سے معصوم بچہ جو ہی نیند کی آغوش میں پہنچا، وہ اسے چارپائی پر لٹا کر خود اٹھ کھڑی ہوئی اور کوارٹر کی واحد کھڑکی کا پٹ ذرا سا کھول کر باہر کا جائزہ لینے لگی۔ معمول کے مطابق رات کے ابتدائی حصے میں ہی بیرونی حصے کی لائٹیں بند کر دی گئی تھیں، اور ملازمین کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی موقوف ہو چکا تھا۔ عابد انصاری صبح جلدی اٹھنے اور رات کو جلدی سونے کا عادی تھا، اور اس نے یہی معمول اپنے ملازمین کے لیے بھی مقرر کیا تھا، اس لیے رات کے کھانے کے بعد بنگلے میں چہل پہل ختم ہو جاتی تھی۔ اپنے چند دن کے قیام میں اس معمول سے واقف ہو جانے والی شہزادی نے احتیاطاً کھڑکی سے جھانک کر اپنی مزید تسلی کر لی، تو پٹ بند کر کے واپس چارپائی کے قریب آئی اور پہلے سے وہاں باندھ کر رکھی اپنی سامان کی گٹھڑی اٹھا کر اپنے کندھے سے لٹکائی، پھر سوئے ہوئے بچے کو بھی اپنی آغوش میں بھر لیا۔ بچہ گہری نیند میں تھا، اٹھائے جانے پر تھوڑا سا کسمسایا تو ضرور، لیکن ماں کے وجود کی گرمی محسوس کر کے ایک بار پھر بے خبر ہو گیا۔ شہزادی بنا آواز کے محتاط قدموں سے باہر نکلی اور کوارٹر کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک بار پھر ادھر ادھر کا جائزہ لیا۔ اندھیرے میں اسے وہاں اپنے سوا کسی دوسرے متنفس کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا، اور تسلی ہو جانے پر اس نے اپنے قدموں کو ایک بار پھر حرکت دے دی۔ اس کا رخ بنگلے کے مین گیٹ کی بجائے پچھلی جانب تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مین گیٹ پر ہر وقت مسلح چوکیدار موجود رہتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں عقبی حصے میں موجود ایک چھوٹا سا دروازہ عموماً صرف کنڈی لگا کر بند کر دینے پر ہی اکتفا کیا جاتا تھا۔ اس دروازے کو عموماً ملازمین جنگل میں آمد و رفت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ آمد و رفت لکڑی کے حصول، چھوٹے جانوروں کے شکار یا جنگل سے گزرتی نہر سے مچھلیاں پکڑنے کے سلسلے میں ہوتی تھی، اور کوئی ان ملازمین سے پوچھ گچھ بھی نہیں کرتا تھا۔ شہزادی خود بھی ایک بار خانسامہ کی بیوی کے ساتھ اس راستے سے لکڑیاں چننے جنگل میں جا چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس طرف سے جانے میں اسے بنگلے کا پورا چکر کاٹ کر اس راستے پر جانا پڑے گا جہاں سے اسے مشابرم خان تک پہنچنا ہے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ وہ رات کے اس پہر مین گیٹ سے کسی طور نہیں گزر سکتی تھی، اس لیے یہی راستہ اختیار کرنا بہتر تھا۔ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ اس کا دل بے طرح دھڑک رہا تھا۔ دل کے دھڑکنے کی آواز اتنی بلند تھی کہ اسے وہمہ سا ہو رہا تھا کہ وہ یہ آواز اپنے کانوں سے سن رہی ہے۔ اندھیرے میں پھونک پھونک کر قدم اٹھاتی وہ دروازے پر پہنچی اور احتیاط سے دروازے کی بھاری کنڈی کھولی۔ خاموش فضا میں کنڈی کھولے جانے سے ارتعاش سا پیدا ہوا اور وہ اپنی جگہ بری طرح سہم گئی، لیکن جب کہیں سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا تو اس کا حوصلہ بڑھ گیا اور وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ آگے گھور جنگل پھیلا ہوا تھا جسے دیکھتے ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جنگل کی ہولناک تاریکی سے نظر چراتی ہوئی بنگلے کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ سامنے کے رخ پر ایک پگڈنڈی تھی جس پر سے وہ بغیر ٹھوکر کھائے گزر سکتی تھی۔ اس پگڈنڈی کے اختتام پر اسے 5 منٹ مزید چلنا پڑتا، پھر وہ اس مقام تک پہنچ جاتی جہاں اس کی مشابرم خان سے ملاقات ہو جاتی۔ بچے کو سینے سے لگائے وہ سہمی سہمی سی اسی راستے پر گزرتی رہی۔ پگڈنڈی پر قدم رکھنے سے قبل اس نے بنگلے کے گیٹ پر موجود اسلحہ بردار چوکیدار کا سایہ دیکھا تھا، لیکن غنیمت یہ تھا کہ چوکیدار اس طرف متوجہ نہیں تھا۔ پگڈنڈی کے اختتام پر جب اسے یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ چوکیدار کی حد نگاہ سے نکل آئی ہے تو اس نے اپنی گٹھڑی میں ہاتھ ڈالا اور ٹٹول کر کچھ نکالا۔ یہ ایک پینسل ٹارچ تھی جو اسے مشابرم خان نے ہی ایسے کسی موقع کے لیے فراہم کی تھی۔ پینسل ٹارچ کی روشنی نے اس کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ پگڈنڈی کے صاف اور ہموار راستے کی طرح وہ اس مقام سے صرف اندازے کی بنیاد پر نہیں گزر سکتی تھی۔ یہ راستہ ناہموار اور کچا تھا، جہاں پتھر اور جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ غنیمت یہ تھا کہ یہاں تک جنگلی جانوروں کی پہنچ نہیں تھی اور وہ جنگل سے نکل کر یہاں کا رخ نہیں کرتے تھے۔ بہت سے خرگوش، گلہری اور چوہے جیسے چھوٹے اور بے ضرر جانور اس حصے میں پھدکتے پھرتے تھے، اور گاؤں کی پروردہ شہزادی اتنی بزدل نہیں تھی کہ ان بے ضرر جانوروں سے خوف زدہ ہو جاتی۔
وہ संभल संभल कर कदम उठाती पेंसिल टार्च की महदूद रोशनी में आगे बढ़ती रही और आखिरकार इस मकाम तक पहुंच गई जहां बरगद के 3 घने और सनरसीदा दरख्त पहलू ब पहलू खड़े थे। इन दरख्तों में से एक पर मुशाबरम खान ने मचान नुमा ठिकाना बना रखा था। शहजादी ने हस्ब हिदायत टार्च का रुख ऊपर की तरफ करके उसे 3 बार जलाया बुझाया। 3 तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक उसके बाद मुशाबरम खान को अपनी कमीनगाह से निकलकर उसके सामने आ जाना चाहिए था, लेकिन जब चंद मिनट के इंतज़ार के बावजूद उसकी वहाँ मौजूदगी के कोई आसार नज़र न आए तो उस पर शदीद घबराहट तारी हो गई। वो 100% इस यकीन के साथ बंगले से निकली थी कि मुशाबरम खान वहाँ मौजूद होगा। यहाँ आते वक्त उसने एक बार भी न सोचा था कि अगर मुशाबरम खान मखसूस मकाम पर मौजूद ना हुआ तो वो क्या करेगी। घबराहट के आलम में उसने एक बार फिर टार्च का रुख ऊपर की तरफ करके काशन देना शुरू किया, लेकिन अगले ही लम्हे उसके हल्क से चीख निकल गई। उसकी पेंसिल टार्च की महदूद रोशनी के साथ ही वहाँ बहुत तेज़ रोशनी फैल गई और वो देख सकती थी कि ये रोशनी इस ताकतवर सर्च लाइट से निकल रही है जिसे बहराम ने अपने हाथ में थाम रखा है। बहराम के साथ ही उसका एक असलहा बरदार साथी भी खड़ा हुआ था। क्या कर रही है तू यहाँ? बहराम ने करख्त आवाज़ में उससे पूछा, लेकिन शहजादी इस लायक नहीं थी कि उसके सवाल का जवाब दे सकती। खौफ की ज़्यादती से उसका पूरा वजूद थर थर काँप रहा था। हक नवाज रोशनी करके देख के ऊपर ये अपने किस माँ के यार को ढूंढ रही थी। फिर इसे लेकर वापस बंगले चलते हैं। शहजादी की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर उसने अपने साथी से कहा और ख़ुद शहजादी की गुद्दी पकड़कर उसके बाल खींचे। वो तकलीफ़ से बिलबिला कर चीख पड़ी। इस बार उसकी आगोश में सोए बच्चे की नींद बरकरार न रह सकी और वो बुलंद आवाज़ में रोने लगा। बच्चे की आवाज़ सुनकर वो और भी सरासीमा हो गई। उसे अपनी नाजुक पोजीशन का और भी शिद्दत से अंदाज़ा हुआ। इसके साथ साथ उसका नन्हा बच्चा भी शदीद ख़तरे की जद में था। उसने इज़्तिरारी तौर पर वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन इसके बाल अब भी बहराम की गिरफ्त में थे। भागने की कोशिश में उसे बस एक ज़ोरदार झटका ही लग सका और वो जहाँ की तहाँ ही रही। अलबत्ता बहराम का तैश मज़ीद बढ़ गया और उसने उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। खौफ से अदमुई हुई शहजादी के लिए ये थप्पड़ भी बहुत था। वो उसके बाद मज़ीद कोई कोशिश नहीं कर सकी और वहीं बैठती चली गई। इस दौरान हक नवाज नामी कारिंदे ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली थी। इधर दरख्त पर तो वड्डी ज़बरदस्त मचान बंधी हुई है बहराम। लगता है कोई बंदा पाबंदी से इधर वक्त गुजारता है। मचान पर पानी का बर्तन और भुनी हुई मकई भी रखी है। बर्तन में पानी ज़्यादा बासी नहीं लगता। इसका मतलब है कि जो भी इधर आकर बैठता है वो कल या परसों भी इधर आया होगा और बर्तन में ताज़ा पानी भरा होगा। टार्च समेत दरख्त के ऊपर पड़ने चढ़ने वाला हक नवाज पुरजोश अंदाज में बहराम को रिपोर्ट देने लगा, जिसे सुनकर शहजादी मजीद अंदर ही अंदर लरजती रही। उसकी बंगले से रात के इस पहर चोरी छुपे निकलकर यहाँ तक पहुँचने वाली हरकत के लिए ऐसे सबूत मिलने शुरू हो गए थे कि वो कोई झूठा बहाना भी नहीं घड़ सकती थी। ठीक है, तू उधर ही रहकर निगरानी कर। हो सकता है कि इसकी माँ का खसम थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाए। मैं इसे लेकर बंगले जाता हूँ, फिर वहाँ से तेरी मदद के लिए किसी और को भी भेज दूँगा। बहराम ने रिपोर्ट सुनकर हुक्म सादिर किया और फिर शहजादी के पहलू में एक ज़ोरदार ठोकर लगाकर बोला, चल उठ, बंगले पहुँचकर तेरा हिसाब किताब करता हूँ। ठोकर खाकर शहजादी बुरी तरह बिलबिला गई, लेकिन बहराम के हुक्म से सरताबी की मजाल नहीं थी, इसलिए तकलीफ़ पर काबू पाते हुए खड़ी हुई और सारे मंजर में बैकग्राउंड मौसीकी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक जैसे सुर में रोते अपने बच्चे को चुप करवाने की कोशिश करने लगी। मासूम बच्चे के लिए नींद में पड़ने वाला खलल खासा तकलीफ दे था, इसलिए वो आसानी से बहलने को राज़ी नहीं था। अगर ये तुझसे चुप नहीं हो रहा तो मुझे बता, मैं इसका गला दबाकर हमेशा के लिए आवाज़ बंद कर देता हूँ। उसे बाजू से पकड़कर बंगले की तरफ जाने वाले रास्ते पर घसीटते हुए बहराम गुर्राया। शहजादी ने घबराकर अपना हाथ बच्चे के मुंह पर रख लिया ताकि इसकी आवाज़ बहराम के कानों तक न पहुंच सके। इस वक्त वो इतनी दहशत ज़दा थी कि ये सोचने के लायक भी नहीं रही थी कि उसका अमल बच्चे के लिए तकलीफ़ दे साबित हो सकता है। ये तो अच्छा हुआ कि बंगले का मुख्तसर रास्ता जल्दी तय हो गया और वो गेट पर अलर्ट खड़े चौकीदार के सामने पहुंच गए। आ गए बहराम, लगता है ये यहाँ से निकलकर ज़्यादा दूर नहीं गई थी। इसे अपने सामने देखकर चौकीदार ने तबसरा किया। जा भी कैसे सकती थी, इस जंगल में अपुन का राज है। यहाँ वही आता है और यहाँ से वही वापस जाता है जिसे हम इजाज़त दें।
یہ ہماری اجازت سے آئی تھی تو ہم اسے اپنی اجازت کے بغیر جانے کیسے دیتے؟ چوکیدار کو جواب دیتے ہوئے بہرام نے اسے اندر دھکیلا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی دوبارہ اس قید خانے میں داخل ہو گئی جہاں سے کچھ دیر قبل اپنے تئیں بڑی آسانی سے فرار ہو گئی تھی، لیکن اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے صیاد اتنے بھی غافل نہیں تھے جتنا اس نے سمجھ لیا تھا۔ ان کی فی الفور برگد کے درختوں کے نیچے آمد سے ظاہر تھا کہ وہ ابتدا ہی سے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ورنہ انہیں کیسے پتہ چلتا کہ وہ بنگلے سے نکل کر سیدھی کہاں گئی ہے۔ اب بتاؤ کہ تم کہاں اور کیوں گئی تھی؟ اسے گھسیٹ کر بنگلے کے ایک کمرے میں لے جانے کے بعد بہرام نے درست لہجے میں پوچھا۔ وہ خاموش رہی۔ تیری زبان کھلوانا میرے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تجھ سے زبردستی سچ اگلوانے کے چکر میں تیری ہڈیاں شڈیاں ٹوٹ جائیں۔ بہرام نے اسے دھمکی دی، جسے سن کر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تو اس نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ شہزادی نے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس کیا اور بے اختیار ہی حلق کے بل چیخنے لگی۔ یہ اس کی چیخوں کا ہی اثر تھا کہ عابد انصاری اپنے بیڈ روم سے نکل کر گاؤن کے بند باندھتے ہوئے سیدھا اس کمرے میں چلا آیا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ماں اور بچے دونوں کو ایک تسلسل سے روتے دیکھ کر اس نے سوال کیا۔ آپ کا خیال بالکل ٹھیک تھا صاحب، یہ موقع دیکھ کر بنگلے سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر میں آپ کے کہنے پر پہلے سے ہی اس کی نگرانی نہ کروا رہا ہوتا تو یہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی۔ بہرام نے اسے اطلاع دی۔ اس نے اپنے بارے میں کچھ بتایا بھی یا نہیں؟ یہ کس کے لیے کام کر رہی ہے؟ اس نے فوراً ہی دوسرا سوال داغا۔ یہ تو اس سے اگلوانا پڑے گا صاحب، ہم نے اسے ادھر برگد کے درختوں کے پاس سے پکڑا ہے، وہاں شاید کوئی اس سے ملنے کے لیے آنے والا تھا۔ بہرام نے جواب دیا۔ تم رہنے دو، یہ کام میں خود ابھی 2 منٹ میں کر لیتا ہوں۔ وہ ایک دیوار گیر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اسی اثنا میں شہزادی بچے کو اپنی چھاتی سے لگا کر خاموش کروا چکی تھی۔ اس سے بچہ لے لو بہرام، جن سوالوں کے جواب دینے میں اسے مشکل ہوگی ان کا جواب ہم بچے کی مدد سے آسانی سے لے لیں گے۔ الماری کھول کر اس میں سے کچھ نکالتے ہوئے عابد انصاری نے اپنے مخصوص مدھم لہجے میں بہرام کو حکم دیا تو اس نے فوراً ہی آگے بڑھ کر بچے کو اس کی باہوں سے کھینچ لیا۔ مامتا کی ماری نے بچہ دینے میں مزاحمت کی کوشش کی۔ اس کوشش کا نتیجہ یہ نکلا کہ بچے کا اوپری دھڑ بہرام کی گرفت میں چلا گیا اور وہ اس کی ٹانگیں پکڑی رہ گئی۔ دونوں طرف کی کھینچا تانی میں بچے کے نازک بدن میں زبردست کھنچاؤ پیدا ہوا اور وہ تکلیف سے بلبلا کر رونے لگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر شہزادی نے بچے کے پیر چھوڑ دیے۔ بچہ پوری طرح بہرام کی گرفت میں چلا گیا اور مچل مچل کر رونے لگا۔ اللہ کے لیے صاحب مجھے معافی دے دو، مجھے میرے بچے کے ساتھ یہاں سے جانے دو۔ وہ تڑپ کر عابد انصاری کے قدموں میں جا گری، جو بالکل پتھرائے ہوئے چہرے کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں بڑے سائز کی گہرے رنگ کی شیشے والی بوتل لیے کھڑا تھا۔ اس بوتل کو غور سے دیکھ رہی ہے شہزادی؟ اس میں ایک بڑا زہریلا سانپ موجود ہے۔ اسے میں جس پر چھوڑ دوں اسے ڈس لیتا ہے۔ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس کے نشانے پر کوئی معصوم ننھا سا بچہ ہے۔ وہ اسے بڑی واضح دھمکی دے رہا تھا۔ منو معافی دے دو صاحب، مجھے میرے بچے کی زندگی بخش دو، بدلے میں آپ جو حکم دو گے میں مانوں گی۔ قدموں میں تو وہ پہلے ہی جھکی ہوئی تھی، اب اپنا سر بھی اس کے پیروں پر رکھ کر زمین پر پٹکنے لگی۔ یہ اتنا زہریلا سانپ ہے کہ اگر کسی کڑیل جوان کو کاٹ لے تو اسے بھی پانی تک مانگنے کی مہلت نہیں مل پاتی۔ چھوٹے بچے کی تو ایک سے دوسری سانس بھی نہ آ سکے گی۔ اس کی التجاؤں سے بے نیاز وہ اپنی ہی بکواس میں لگا تھا، جسے سن سن کر وہ بیچاری اور بھی ہول رہی تھی۔ رحم کرو صاحب، رحم کرو، میرے کاکے کو کچھ مت کہو۔ تم جو پوچھو گے میں بتاؤں گی، جو کہو گے میں کروں گی، بس تم میرے بچے کو چھوڑ دو۔ وہ بری طرح بلبلا رہی تھی۔ تم کس کے لیے کام کر رہی ہو؟ بوتل کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اسی صاحب کے لیے، انہوں نے مجھے ڈیوٹی دی تھی کہ بنگلے میں رہ کر مجھے جو کچھ معلوم ہو سکتا ہے معلوم کر کے انہیں بتاؤں۔ ادھر برگد کے درخت کے پاس ان کے ڈرائیور کو میری مدد کے لیے موجود رہنا تھا، پر معلوم نہیں وہ کدھر چلا گیا۔ اس نے رونے سے سڑ سڑ کرتی ناک کو اوڑھنی کے پلو سے صاف کرتے ہوئے جواب دیا تو عابد انصاری نے بے ساختہ ایک گہرا سانس لیا اور سمجھتے ہوئے پوچھنے لگا، آج تم نے میری اور بہرام کی باتیں سن لی تھی نا؟ جواب میں شہزادی نے اس بات میں سر ہلایا اور لجاجت بھرے لہجے میں بولی، مجھے معافی دے دو صاحب، میں مجبور تھی۔ ایسی صاحب بڑے آدمی ہیں، میں پہلے ہی مشکل میں پھنسی ہوئی تھی۔ اگر ان کی گل نہ مانتی تو اپنے بچے کو رلتا چھوڑ کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑتا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی تو بڑا انصاف پسند مشہور ہے۔ عابد انصاری حیران ہوا۔
وہ گل اپنی جگہ پر، میری بھی مجبوری تھی۔ اگر میں ان کی گل نہ مانتی تو قبر کھود کر اس میں سے مردہ بچے کی ہڈیاں نکالنے کے جرم میں جیل میں بند رہتی۔ اسی صاحب نے اس شرط پر مجھے وہاں سے نکلوایا کہ میں ان کی مدد کروں۔ اس نے بتایا، تو تم قبر سے مردوں کی ہڈیاں بھی چراتی ہو؟ عابد انصاری نے حیرت کا اظہار کیا۔ نا جی، پر وہ جرم بھی الگ مجبوری میں ہو گیا تھا۔ وہ تفصیل بتانے لگی کہ کس طرح بالے کی ماں ڈاکٹری علاج سے مایوس ہو کر ٹاہلی والا گاؤں کی خانقاہ پہنچ گئی تھی، جہاں کے جعلی پیر نے علاج کے لیے مردہ بچے کی ہڈیوں کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کی ساس نے ہڈیوں کی فراہمی کا کام جبراً اسے سونپ دیا تھا اور اسے مجبوراً اپنے بچھڑے ہوئے بچوں کے حصول کے لیے وہ نازیبا حرکت کرنی پڑی تھی۔ بدقسمتی سے وہ قبر کھودتے ہوئے پکڑی گئی اور گاؤں والے اس کی جان کے درپے ہو گئے۔ ڈاکٹر ماریا اور اے سی شہریار کی مداخلت سے اس کی گلو خلاصی ہوئی، لیکن تھانے کچہری کے چکر نے اسے خار کر کے رکھ دیا۔ اس چکر سے نکلنے کے لیے اس نے شہریار سے تعاون کی حامی بھر لی اور اب اس کے لیے ایک اہم اطلاع لے کر یہاں سے فرار ہو رہی تھی۔ جس مقام پر اسے پکڑا گیا تھا وہاں اصولاً اے سی کے ڈرائیور مشابرم خان کو موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں تھا اور وہ خود بہرام کے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ اس سے ساری تفصیلات سن کر عابد انصاری نے زوردار ہنکارا بھرا۔ شہزادی کے بارے میں اس کے اندیشے درست ثابت ہوئے تھے۔ آج ہی اسے شک ہوا تھا کہ وہ اس کی اور بہرام کی گفتگو سننے کی کوشش کر رہی تھی، اور آج ہی ثبوت بھی مل گیا تھا۔ لیکن اس کے لیے اصل تشویش کی بات یہ تھی کہ اس کی تمام تر احتیاط کے باوجود شہریار کو اس پر شک ہو گیا تھا۔ جب ہی اس نے ملازمہ کے روپ میں اپنا ایک جاسوس اس کے بنگلے تک پہنچا دیا تھا۔ یہ ملازمہ اس تک کوئی کارآمد اطلاع پہنچانے سے قبل پکڑی گئی تھی، لیکن اب آئندہ اسے اور بھی زیادہ محتاط رہنا تھا۔ ان خطوط پر سوچتے ہوئے اس نے شہزادی کو تیز نظروں سے گھورا تو وہ جھرجری سی لے کر رہ گئی۔ ہمیشہ نرم خو اور مہذب نظر آنے والے عابد انصاری کی آنکھوں میں اس وقت کسی درندے کی سی صفاقی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ سمجھتی، عابد انصاری نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور اس میں سے نہایت مہارت سے سیاہ چمکتی جلد والے سانپ کو نکال کر اس پر پھینک دیا۔ سانپ کو دیکھ کر وہ دہشت سے چیخی اور پھر لگاتار چیختی چلی گئی، لیکن چیخوں کا یہ سلسلہ زیادہ دراز نہیں ہو سکا۔ سیاہ کوڑیالے سانپ کے نوکیلے دانتوں سے بدن میں اتر جانے والے زہر نے منٹوں میں ہی اسے چٹ پٹ کر دیا، اور اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں یہ دیکھنے کے لائق بھی نہیں رہیں کہ اس کی زندگی کا چراغ گل کرنے والا وہ سیاہ عفریت اب اس کے جگر گوشے سے زندگی کی حرارت چھیننے جا رہا ہے۔ شام کا وقت تھا۔ مشابرم خان نے گرما گرم چائے کی پیالی ختم کرنے کے بعد باہر کا رخ کیا۔ شہریار نے اسے ذمہ داری سونپی تھی کہ ہر روز شہزادی کی خبرگیری کے لیے جایا کرے۔ اس نے شہزادی کو مطلع کر کے فارسٹ آفیسر کے بنگلے سے ممکنہ حد تک قریب اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ برگد کے گھنے درخت پر خاصی اونچائی پر بنائی جانے والی وہ مچان اسے خاصا محفوظ رکھتی تھی۔ وہاں وہ کسی کی نظروں میں نہیں آتا تھا اور اب تک کا سارا عرصہ عافیت میں گزرا تھا، لیکن روزانہ کی یہ کڑی ڈیوٹی اس اعتبار سے خاصی کوفت کا باعث تھی کہ ابھی تک اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا، اور شہزادی نے ایک بار بھی اس سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ لیکن بہرحال اسے اپنی ڈیوٹی تو انجام دینی ہی تھی، اس لیے حسب عادت وہ روانگی سے قبل گاڑی کا تیل پانی چیک کرنے لگا۔ اس کی خصوصی توجہ کی وجہ سے ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی گاڑی فرسٹ کلاس حالت میں تھی۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد وہ واپس پلٹا تاکہ وقت گزاری اور تھکن کے توڑ کے لیے تیار کروایا جانے والا چائے کا تھرماس لا کر گاڑی میں رکھ سکے۔ عمارت کے اندر داخل ہوا تو وہاں اسے عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی۔ وہ پریشان ہو گیا کہ ابھی چند منٹ قبل تو وہاں سب ٹھیک تھا، پھر اب لوگ کیوں پریشان سے نظر آ رہے ہیں؟ خان صاحب کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ بری حالت میں ہسپتال میں داخل ہیں۔ اس کے کچھ پوچھنے سے قبل ہی ایک نائب قاصد نے اسے اطلاع دی تو وہ بھاگتا ہوا اندر کی طرف بڑھا۔ پریشان عبد المنان فون پر کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ سر اے سی صاحب، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں عبد المنان سے بس اتنا ہی کہا۔ وہ فون کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، دعا کرو مشابرم خان، میری لاہور میں آئی جی صاحب کے پی اے سے بات ہوئی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ایکسیڈنٹ بہت خطرناک تھا، ٹرک تقریباً گاڑی پر چڑھ ہی گیا تھا۔ گاڑی کی جو حالت ہوئی ہے اسے دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اندر موجود شخص کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اسی صاحب کو سخت تشویشناک حالت میں سروسز ہسپتال میں بھجوایا گیا ہے۔ ڈاکٹرز نے فی الحال ان کی زندگی کی کوئی امید نہیں دلائی۔ اس وقت انہیں سب کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے۔ عبد المنان نے سخت افسردہ لہجے میں اسے اطلاع دی، جسے سن کر مشابرم خان جیسے اونچے پورے مرد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اور اس نے اپنے ہونٹ بینچ لیے۔ میں لاہور جا رہا ہوں منان صاحب۔ اگلے ہی پل اس نے فیصلہ کیا اور بغیر کچھ سنے تیزی سے باہر کی طرف دوڑ گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر پوری قوت سے ایکسیلریٹر کو دباتے ہوئے اسے صرف یہ معلوم تھا کہ اسے جلد از جلد شہریار کے پاس لاہور پہنچنا ہے۔ وہ شہزادی سمیت دنیا کے ہر کام کو فراموش کر چکا تھا۔ تم لوگ حامد راؤ کی فیملی سے ملاقات کے لیے ٹہلی والا تو نہیں جا سکتے؟ بہتر تھا کہ فون پر انہیں اپنی روانگی کی اطلاع دے دیتے۔ ماہبانو اور اسلم دونوں اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے کسی بھی ایک کو مخاطب کیے بغیر یہ بات کہی تھی۔ اس وقت وہ حامد راؤ کے چھوٹے سے فلیٹ کے لاؤنج میں بیٹھا ان دونوں کے ساتھ چائے پی رہا تھا۔ ابتدا میں جب حامد راؤ اور اس کے اہل خانہ بھی اسی فلیٹ میں مقیم تھے تو ماہبانوں نے اسے یہاں کا پتہ نہیں دیا تھا۔ اسلم سے نکاح کے بعد جب تیزی سے ان دونوں کے امریکہ جانے کی کارروائی ہونے لگی تو مختلف امور کے لیے رابطے کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے ماہبانوں نے خود ہی اسے یہاں کا پتہ دے دیا تھا، لیکن وہ آج پہلی بار ہی یہاں آیا تھا۔ اس سے قبل جو بھی کام پڑتا تھا سی ایف پی کا کوئی اہلکار آ کر نمٹا دیتا تھا۔ اس نے خود یہاں آنے سے گریز اس لیے کیا تھا کہ ایک تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے پیچھے لگے دشمنوں میں سے کسی کی یہاں تک رسائی ہو سکے۔ ایسی صورت میں ماہبانو اور اسلم مشکل میں پڑ جاتے۔ دوسرے یہ کہ وہ خود اتنا مصروف اور الجھا ہوا تھا کہ اس کے پاس کسی سے ملاقات کے لیے وقت کی شدید قلت تھی، اور ان سب باتوں سے بڑھ کر مسئلہ یہ تھا کہ اپنی تمام تر میچورٹی اور اخلاص کے باوجود ماہبانو کو اسلم کی بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ دیکھنا ایک تکلیف دہ عمل تھا۔ اس لیے وہ اس عمل سے گزرنے سے گریز کرتا رہا، لیکن آج کی یہ ملاقات ناگزیر تھی۔ چند گھنٹوں بعد ہی ان دونوں کو نیو یارک کے لیے روانہ ہو جانا تھا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اب آئندہ زندگی میں پھر کبھی ان سے ملاقات ہو سکے گی یا نہیں۔ اس لیے ہر بات کو بھول کر اس الوداعی ملاقات کے لیے پہنچ گیا۔ ان دونوں کے یہاں سے نکلتے ہی اس کے ایکسیڈنٹ کا ڈرامہ پلے کر دیا جاتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جاتے جاتے ماہبانو اپنے ساتھ کوئی ایسا دکھ یا پریشانی لے کر جائے جو بعد میں بھی اسے بے قرار رکھے۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر ذیشان کے ساتھ ٹائمنگ طے کی تھی اور خود یہاں ایک مختصر سی ملاقات کے لیے پہنچ گیا تھا۔ ماہبانو اور اسلم کے سفری بیگ بالکل تیار حالت میں لاؤنج میں ہی رکھے تھے اور انہیں 10-15 منٹ بعد یہاں سے نکل جانا تھا۔ انہیں ایئرپورٹ پہنچانے کے لیے بھی سی ایف پی کا ہی کوئی اہلکار گاڑی سمیت باہر پارکنگ میں منتظر تھا، اور شہریار کے یہاں سے جاتے ہی انہیں بھی روانہ ہو جانا تھا۔ میں نے راؤ صاحب کو فون کر دیا تھا، افسردہ ہو رہے تھے کہ ہم بغیر ملاقات کیے جا رہے ہیں۔ مسعود نے تو خود خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ وہ خود ملاقات کے لیے ایئرپورٹ پہنچ جائے گا، لیکن میں نے اسے ٹال دیا کہ کہاں اتنی لمبی ڈرائیو کر کے آؤ گے، فون اور انٹرنیٹ کا دور ہے، ہمارے امریکہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم وہاں جا کر بھی تم لوگوں سے رابطے میں رہیں گے۔ وہ سمجھدار لڑکا ہے، زیادہ اصرار نہیں کیا۔ ہمارے حالات بھی کسی حد تک ان لوگوں کے علم میں ہیں، اس لیے یقیناً وہ سمجھ گیا ہوگا کہ ہم ایئرپورٹ پر اپنے ارد گرد کسی جاننے والے کو نہیں دیکھنا چاہتے، تاکہ بعد میں کسی اتفاق کی وجہ سے ان کے ذریعے ہمارا سراغ لگانے کی کوشش نہ کی جا سکے۔ اسلم نے سنجیدگی سے اس کی بات کا جواب دیا، بالکل صحیح، مجھے خوشی ہے کہ تمہیں خود بھی اپنی سیکیورٹی سے متعلق احتیاطی تدابیر کا احساس ہے۔ اس نے فوراً ہی اسلم کو سراہا۔ ماہبانو سے اس کی شادی کا سخت مخالف ہونے کے باوجود وہ اس سے چند ملاقاتوں میں ہی قائل ہو گیا تھا کہ اسلم ایک عمدہ انسان ہے جسے معاشرے کی ستم ظریفی ڈاکو نہ بناتی، تو یقیناً وہ اتنا اہل تھا کہ خود اس کے لیول کی کوئی ملازمت کر رہا ہوتا اور اس کا اپنا ایک مقام ہوتا۔ اسے خوشی تھی کہ ماہبانو کی فرمائش پر اس نے اسلم کے ڈاکو ہونے کو نظر انداز کرنے کی جو غیر قانونی حرکت کی تھی، آج وہ اسے اپنے اوپر بوجھ نہیں لگتی تھی۔ اس نے ایک اچھے انسان کی زندگی کے مزید ماہ و سال برباد ہونے سے بچا کر اسے نئے سرے سے زندگی کے آغاز کا موقع دے دیا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ نئی زندگی اس کے لیے بہت خوشگوار ثابت ہوگی۔ ماہبانو جیسی لڑکی کے ساتھ زندگی کے ناخوشگوار ہونے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ تمہیں یاد ہے نا، نیو یارک سے تمہیں کنیکٹڈ فلائٹ سے آرلینڈو جانا ہے اور وہاں میرے اس دوست سے ملنا ہے جس کا ایڈریس میں نے تمہیں دیا ہے۔ میرا وہ دوست آرلینڈو میں سیٹل ہونے میں تمہاری مدد کرے گا، لیکن یاد رکھنا کہ تم لوگ نہ تو خود وہاں جا کر مجھ سے رابطہ کرو گے اور نہ ہی اس کے ذریعے رابطے میں رہنے کی کوشش کرو گے۔ بس سمجھ لو کہ آج ہماری آخری ملاقات ہے، بعد میں کبھی قسمت نے سامنا کروا دیا تو الگ بات ہے، ورنہ جانتے بوجھتے نہ تو میں تم سے رابطہ کروں گا اور نہ ہی تم دونوں کو رابطے کی اجازت دوں گا۔ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ایک دوسرے سے کٹ کر رہنے میں ہی ہماری بقا ہے۔
اس نے دیکھا کہ اس کے الفاظ نے ماہبانوں کی خوبصورت آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک پیدا کر دی ہے، لیکن اس نے جان کر نظر انداز کر دیا۔ وہ اسے جن تکالیف سے بچانا چاہتا تھا، اس کے لیے یہ تکلیف سہ جانا اس کے حق میں بہتر تھا۔ ہم آپ کی ہدایات پر پورا عمل کریں گے، لیکن ساتھ میں یہ امید بھی رکھیں گے کہ ایک نہ ایک روز ہماری پھر سے ملاقات ضرور ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یار زندہ صحبت باقی، تو بس جب تک سانس ہے ملنے کی آس بھی رہے گی۔ آج ماہ بانو بالکل خاموش تھی اور گفتگو کی ساری ذمہ داری اسلم نبھا رہا تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، لیکن اس دنیا میں زندگی سے زیادہ بے بھروسہ کوئی اور شے نہیں ہے۔ سانسوں کا سلسلہ کب کہاں ٹوٹ جائے کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، اس لیے اس زندگی سے زیادہ امیدیں بھی نہیں لگانی چاہیے۔ وہ جو پیش بندیاں کر رہا تھا اس کی وجہ تو ماہبانوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ اپنے دل میں سخت تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ تکلیف کی اس شدت کو خاموشی سے برداشت کرنے کے لیے اس نے اپنے نچلے ہونٹ کو بے دردی سے دانتوں تلے دبا ڈالا۔ جانے دیں سر، اس موضوع پر ہمارے درمیان ایک طویل بحث چھڑ سکتی ہے، لیکن فی الحال اس کا موقع نہیں ہے، اس لیے میں ہی ہار تسلیم کر لیتا ہوں۔ اسلم نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ اسے جواب دیا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ اوکے، پھر مجھے اجازت دو۔ تم لوگوں کی سہولت کے لیے جو ممکنہ انتظامات میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیے ہیں۔ کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اس کے لیے ابھی معذرت کر لیتا ہوں، آگے تو مجھے اس کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے جو الوداعی جملے ادا کیے ان سے بھی صاف ظاہر تھا کہ وہ مستقبل میں واقعی ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا۔ اس بار ماہبانو خود پر قابو نہیں رکھ سکی اور دو آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر رخساروں پر ڈھلک گئے۔ وہ فوراً ہی نظر چرا گیا۔ شرمندہ مت کریں شہریار صاحب، آپ نے جس بے غرضی سے ہماری مدد کی ہے اس کے لیے تو ہمارے پاس شکریہ کے الفاظ تک نہیں ہیں۔ آپ سے کسی قسم کا شکوہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، میں ذاتی طور پر آپ سے ان تکالیف کے لیے معذرت خواہ ہوں جو میری ذات سے آپ کو پہنچی۔ میں جانتا ہوں کہ میں جانے انجانے میں آپ کے لیے بار بار تکلیف کا باعث بنتا رہا ہوں۔ اسلم کے الفاظ بہت سادہ لیکن لہجہ بہت خاص تھا۔ الفاظ سے تو یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا تھا کہ اس کا اشارہ ان واقعات کی طرف ہے جب وہ ایک ڈاکو کی حیثیت سے چودھری کا اعلی کار بن کر اس کے خلاف کام کر رہا تھا، لیکن لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی اور تکلیف کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کے لہجے نے شہریار کو چونکا دیا اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا اسلم اس کے اور ماہبانوں کے درمیان موجود تعلق خصوصی سے واقف تھا۔ اپنے ذہن میں ابھرنے والے اس خیال کی تصدیق کے لیے اس نے بغور اسلم کے چہرے کا جائزہ لیا، لیکن اب وہ اس سے بالکل انجان بنا اس چھوٹے سے ہینڈ بیگ کا جائزہ لے رہا تھا جس میں ان دونوں کے سفری کاغذات موجود تھے۔ شہریار ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اسلم کا یہ انجان بننا ہی بھید کھول گیا تھا کہ معاملہ وہی ہے جو اس نے سمجھا ہے۔ اب معلوم نہیں کہ اسلم کی یہ آگاہی اس کی اپنی ذہانت اور زبردست قوت مشاہدہ کی وجہ سے تھی یا ماہبانوں نے خود اس کے ساتھ اپنے جذبات کو شیئر کر لیا تھا، کیونکہ بعض صاف گو لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھتی ہیں کہ اپنے ماضی کی وابستگیوں کو اپنے شوہر سے چھپانا بددیانتی کے زمرے میں آتا ہے، لیکن وہ خود اپنی جگہ یہ سمجھتا تھا کہ ماہبانوں کو اس قسم کی شیئرنگ کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی تھا وہ ہمیشہ ان کہا رہا تھا، اور اس ان کہے جذبے کا تقدس اسی میں تھا کہ اسے کہیں بھی عیاں نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو پھر مجھے اجازت، تم لوگوں کو بھی اب فوری طور پر روانہ ہو جانا چاہیے۔ میں نیچے جا کر ڈرائیور کو اوپر بھیجتا ہوں تاکہ وہ سامان وغیرہ گاڑی تک پہنچانے میں تم لوگوں کی مدد کر سکے۔ اس معاملے پر مزید سوچنا بیکار سمجھتے ہوئے اس نے اپنا سر جھٹکا اور اسلم کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اس نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ گرم جوشی سے تھام لیا۔ اللہ حافظ سر، سی یو اگین۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہتا وہ گویا اسے باور کروا رہا تھا کہ چاہے وہ کچھ بھی کہے لیکن خود وہ دوبارہ ملنے کی امید رکھتا ہے۔ اس کے انداز پر شہریار دھیرے سے مسکرایا اور لہجہ بھر کے لیے ماہبانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جواب میں اس کے لبوں نے جنبش ضرور کی، لیکن کپ کپاتے لبوں سے نکلنے والے الفاظ شہریار کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ اسے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، وہ بنا سنے بھی اس کی ہر بات سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن اب ان کے بیچ کہنے سننے کو رہ بھی کیا گیا تھا۔ حالات انہیں جس موڑ پر لے آئے تھے وہاں سے کچھ کہے سنے بغیر ہی ہمیشہ کے لیے جدا ہو جانا بہتر تھا، چنانچہ وہ مزید رکے بغیر وہاں سے باہر نکل گیا۔ ٹی وی اسکرین پر نظر آنے والا منظر خاصا توجہ کھینچ لینے والا تھا۔
اسکرین پر ایک گاڑی اس حال میں نظر آ رہی تھی کہ اس کی باڈی بری طرح تباہ ہو گئی تھی اور کھڑکیوں کے شیشوں کے علاوہ ونڈ اسکرین بھی بالکل غائب تھی۔ بری طرح اندر دھنسے بونٹ اور ٹیڑھے ہو جانے والے اسٹیئرنگ وہیل کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ کر سکتا تھا کہ گاڑی کو چلانے والے شخص کا حشر خراب ہو گیا ہوگا۔ ٹوٹی پھوٹی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ اور پائیدان میں پھیلا ڈھیروں خون اس اندازے کو تقویت بخش رہا تھا۔ منظر کے ساتھ ساتھ بیک گراؤنڈ سے سنائی دیتی نیوز رپورٹر کی آواز وضاحت کر رہی تھی کہ کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ شہریار کے اپنے ذاتی حوالوں کے ساتھ ساتھ اس کے لیاقت رانا کے خاندان سے تعلق کا بھی حوالہ دے کر بتایا جا رہا تھا کہ جواں سال اسسٹنٹ کمشنر شہریار عادل کی کار کو لاہور سے نورکوٹ جاتے ہوئے بدترین حادثہ پیش آیا ہے۔ گاڑی ایک ہیوی ٹرک کی زد میں آنے کی وجہ سے بری طرح تباہ ہو گئی ہے اور گاڑی کو خود ڈرائیو کرتا ہوا شہریار عادل بے حد نازک حالت میں سروسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ٹرک ڈرائیور کے بارے میں حسب معمول یہی رپورٹ تھی کہ وہ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اسکرین پر دکھائے جانے والے مناظر ایسے تھے کہ ٹی وی اسکرین کے سامنے صحیح سلامت بیٹھے شہریار کو بھی گمان ہو رہا تھا کہ واقعی اس کا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ رہی صحیح کسر نیوز رپورٹر کے الفاظ اور لہجے کی سنسنی سے پوری ہو رہی تھی۔ وہ بتا رہا تھا کہ حادثہ کس وقت پیش آیا اور شہریار عادل کی حالت اس وقت کتنی نازک ہے۔ 1.5-2 منٹ پر محیط اس رپورٹ کے بعد اسٹوڈیو میں موجود نیوز اینکر اسکرین پر نظر آنے لگی تھی۔ فل میک اپ اور لہراتے بالوں والی خوش پوش نیوز اینکر ناظرین کو بتا رہی تھی کہ اس وقوعے پر بات کرنے کے لیے لیاقت رانا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ اتنے صدمے اور پریشانی میں مبتلا تھے کہ انہوں نے میڈیا کے کسی بھی فرد سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ لیاقت رانا کی طرف سے انکار ہونے کے بعد انہوں نے آئی جی مختار مراد سے رابطہ کیا، جنہوں نے زیادہ تفصیلی بات کرنے کی بجائے صرف مختصراً اتنا ہی کہا کہ حادثے کے ذمہ دار ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے شہریار کی زندگی اور صحت کے لیے دعا کی بھی درخواست کی۔ نیوز اینکر کے اس سوال کا کہ کیا یہ حادثہ شہریار پر ہونے والے قاتلانہ حملوں کا تسلسل ہے، انہوں نے کوئی واضح جواب نہیں دیا اور اپنی لا علمی ظاہر کی۔ ان کا جواب سن کر نیوز اینکر نے 2-3 جملوں میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا اور پھر دوسری خبریں پڑھنے لگی۔ اپنے متعلق چلنے والی خبر ختم ہوتے ہی اس نے ریموٹ کی مدد سے ٹی وی بند کر دیا، لیکن تاریک پڑی اسکرین پر بھی گویا اسے وہی مناظر نظر آ رہے تھے۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ مناظر اس کے چاہنے والوں کے لیے کتنے تکلیف دہ ہوں گے۔ حقیقت سے واقف لیاقت رانا اور آفرین کو اس نے پہلے ہی خبریں دیکھنے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی ان لوگوں کو اس چیز سے تکلیف ہوگی۔ وہ اس بات پر بھی مطمئن تھا کہ اس نے یہ سب سامنے آنے سے پہلے ماہبانوں کو پاکستان سے روانہ کر دیا تھا۔ ماہبانوں اور اسلم یقینی طور پر اس وقت نیو یارک کی طرف جانے والی پرواز میں سفر کر رہے تھے، اس لیے ان تک یہ خبر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وہاں سے انہیں مزید آگے کا سفر کرنا تھا اور پھر اس کے بعد نئے سرے سے زندگی شروع کرنے کی جدوجہد۔ اس لیے اس بات کا امکان کم ہی تھا کہ یہ خبر کبھی ماہبانوں کے کانوں تک پہنچ سکے، اور جب خبر نہیں پہنچتی تو اسے تکلیف بھی نہ ہوتی۔ اپنے قریبی فیملی ممبرز اور ماہبانوں کو تکلیف سے بچانے کے بعد بھی وہ جانتا تھا کہ ان کے علاوہ بھی ایسے دوسرے بہت سے لوگ ہیں جن پر یہ خبر بجلی بن کر گرے گی۔ مشابرم خان، عبد المنان اور ملازمین کے علاوہ اس فہرست میں وہ دیہاتی بھی شامل تھے جو تھوڑے سے عرصے میں اسے اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگے تھے۔ رشتہ داروں اور دوست احباب کی ایک اچھی خاصی تعداد ان کے علاوہ تھی، لیکن وہ مجبور تھا، اسے اپنے پیاروں کو یہ تکلیف دینی ہی تھی کہ اسے اب ان کے علاوہ کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ کرنا ہے۔ آج سے شہریار عادل کا وجود دنیا کے لیے میدان عمل سے نکل گیا تھا۔ اب نہ جانے کتنی مدت تک ہسپتال کے کمرے میں ہوش و حواس سے بیگانے، بگڑے چہرے والے بے شناخت عشیش کو شہریار عادل سمجھا جانا تھا، اور خود شہریار عادل شخصیت کی تبدیلی کے عمل سے گزرنے کے لیے سی ایف پی کے ایک خفیہ ٹھکانے پر موجود تھا۔ آج سے اسے بیرونی دنیا سے اپنا تعلق ختم کر دینے کا پابند کر دیا گیا تھا۔ اس کے دونوں سیل فون آف تھے اور اب وہ ایک خاص مدت تک یہاں سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ اسے یہاں پہنچانے کے بعد ایک طے شدہ شیڈول تھما دیا گیا تھا جس میں تفصیل سے ساری ہدایات درج تھیں۔ یہاں اسے مخصوص اوقات میں سونا، جاگنا، کھانا پینا، ورزش، مارشل آرٹ کی مشقوں، لب و لہجے اور چال ڈھال میں تبدیلی کی تربیت، جدید اسلحے اور جاسوسی کے لیے استعمال ہونے والے آلات کا استعمال
سکھانے کے لیے باقاعدہ ایک انسٹرکٹر مقرر کیا گیا تھا، جس نے یہاں پہنچتے ہی اس سے ملاقات کی تھی، اور مختصر سی اس ملاقات میں ہی شہریار کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خاصا سخت گیر ہے اور خشک مزاج بھی۔ اس نے اپنی نپی تلی گفتگو میں اسے آگاہ کر دیا تھا کہ اسے دیے ہوئے شیڈول کی سختی سے پابندی کرنی ہوگی اور چند سیکنڈوں کی تاخیر بھی قابل گرفت سمجھی جائے گی۔ ان تربیتی مراحل سے گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے خد و خال کی تبدیلی کے عمل سے بھی گزرنا تھا۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ چند دن کے بعد ایک ماہر سرجن اس کے اوپر کام شروع کر دے گا، اور جب وہ شہریار عادل کے چولے سے نکل کر ایک نئی شخصیت میں ڈھل جائے گا تو دوسرا اور اصل مرحلہ شروع ہوگا۔ اس مرحلے میں وہ اپنے اہداف کے ساتھ میدان عمل میں اترے گا اور وہ سب کچھ کر سکے گا جو شاید اس کے لیے اسسٹنٹ کمشنر شہریار عادل کے روپ میں کرنا کسی صورت بھی ممکن نہ ہو پاتا۔ شہزادی اور اس کے معصوم بچے کی لاشیں گھر کے صحن میں بچھی چارپائیوں پر رکھی ہوئی تھیں۔ ان لاشوں کے گرد اس کے بڑے بچے بیٹھے زارو قطار رو رہے تھے اور بار بار ماں کو آواز دے کر جگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک طرف اس کی ساس بھی بیٹھی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اسے یہ غم ستا رہا تھا کہ اس بڑھاپے میں جب کہ وہ خود دوسروں کی محتاج تھی، کیسے شہزادی کے بچوں کو پالے گی۔ بیٹے کی زندگی میں بڑے ٹھسے سے رہنے والی وہ عورت جس نے مظلوم بہو کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی، اب بہو کے مرنے کے بعد اپنی زندگی کے بچے کھچے دن مشقت و پریشانی کی نظر ہوتے دیکھ کر خوف زدہ تھی، اور یہ خوف ہی اسے رونے اور بیان کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آج صبح ہی بہرام اور فارسٹ آفیسر کے 3 مزید ملازمین نے یہ لاشیں شہزادی کے گھر پہنچائی تھیں۔ ان کے بیان کے مطابق شہزادی اور اس کے بچے کو رات کے کسی پہر زہریلے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ صبح جب شہزادی مقررہ وقت پر کوارٹر سے نہیں نکلی تو بنگلے کی ایک ملازمہ اسے جگانے کے لیے گئی تھی، اور اس نے ماں بچے کی منہ سے جھاگ نکلتی لاشیں دیکھی تھیں۔ دونوں کے جسموں پر سانپ کے کاٹنے کے واضح نشانات ملے تھے، اس لیے موت کی وجہ کا فوراً ہی تعین ہو گیا اور لاشیں تعزیتی پیغام اور کچھ رقم کے ساتھ گاؤں بھجوا دی گئیں۔ شہزادی کو قابل نفرت سمجھنے کے باوجود گاؤں کی عورتیں اس کے گھر پہنچ گئی تھیں اور اب مختلف ٹولیوں میں بیٹھی تبصرے اور تجزیے کر رہی تھیں۔ کسی کو اس کی جوان جہان موت پر افسوس تھا تو کوئی اس کے تنہا رہ جانے والے بچوں کے لیے فکر مند تھی۔ البتہ اس بات پر ان میں سے ہر ایک متفق تھی کہ شہزادی کو اس کے کیے کی سزا ملی ہے۔ کچھ عرصے قبل چاہے مجبوری اور دباؤ کے باعث ہی اس نے قبر سے مردہ بچے کے اعضاء چوری کرنے کی جو کبھی حرکت کی تھی، اسے کسی نے فراموش نہیں کیا تھا، اور سب کا یہی خیال تھا کہ اس پر اپنی حرکت کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ تبصرے کرتی عورتیں بار بار اپنے کانوں اور گالوں کو ہاتھ لگا کر استغفار پڑھ رہی تھیں۔ عورتوں کے علاوہ گھر کے باہر مرد بھی جمع تھے اور ان کی گفتگو بھی تقریباً انہی نکات پر مشتمل تھی۔ انہی میں سے کسی نے یہ شوشہ بھی چھوڑ دیا تھا کہ ایسی گنہگار عورت کی تجہیز و تکفین ایک مسلمان کی حیثیت سے نہیں کی جا سکتی، نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ دی جا سکتی ہے۔ اس خیال کے سامنے آتے ہی بہت سے لوگ فوراً ہی قائل ہو گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میتوں کے پہنچائے جانے کے بعد کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود ابھی تک دونوں لاشیں بے غسل و کفن پڑی ہوئی تھیں۔ آخرکار بات گاؤں کے تھانے تک بھی پہنچ گئی۔ تھانے دار نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے 2 کام کیے۔ اول یہ کہ اس نے لاشوں کی حفاظت کے لیے 2 سپاہی بھیج دیے۔ دوم واقعے کی اطلاع ایسی آفس میں کر دی۔ وہاں سے اسے ہدایت ملی کہ لاشیں مرکز صحت منتقل کر کے ان کی کڑی نگرانی کی جائے اور اس وقت تک کسی کو وہاں پھٹکنے نہ دیا جائے جب تک ان کی طرف سے بھیجی جانے والی ایمبولینس وہاں پہنچ کر لاشوں کو وصول نہ کر لے۔ تھانے دار نے فوراً اس حکم پر عمل درآمد کروایا، جبکہ دوسری طرف حکم جاری کرنے والا عبد المنان اس اطلاع کو سن کر پریشانی اور تشویش کا شکار تھا۔ اسے معلوم تھا کہ شہزادی شہریار کے لیے کام کر رہی تھی اور مشابرم خان اسی کام کی وجہ سے ہر شام پیرآباد تک دوڑ لگانے پر متعین تھا، لیکن کل شہریار کو پیش آنے والے حادثے کا سن کر وہ اپنے حواسوں کو قابو میں نہیں رکھ سکا اور اپنی ڈیوٹی بھول کر لاہور کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس وقت وہ لاہور میں ہی موجود تھا اور ڈاکٹرز کی طرف سے مریض کو دیکھنے کی پابندی کے باوجود ہسپتال میں ہی ڈیرا ڈالے ہوئے تھا۔ خود عبد المنان کی بھی دلی خواہش یہی تھی کہ وہ لاہور پہنچ جائے، لیکن اس کا نور کوٹ میں رہ کر یہاں کے معاملات پر نظر رکھنا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ وہ خود پر جبر کر گیا تھا، لیکن مشابرم خان سے مسلسل رابطہ رکھے ہوئے تھا، جس کے پاس کوئی امید افزا خبر نہیں تھی، اور ہر بار اس کے استفسار کے جواب میں وہ یہی بتاتا تھا کہ شہریار کو ہنوز ہوش نہیں آیا ہے۔
پریشانی کے اس عالم میں شہزادی کی حادثاتی موت کی خبر نے اسے مزید تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ شہزادی کو کیا ٹاسک دے کر فارسٹ آفیسر کے بنگلے پر بھیجا گیا تھا، لیکن یہ واضح تھا کہ مشابرم خان کی پہلی ہی غیر حاضری میں وہ اپنی جان سے چلی گئی تھی۔ اب معلوم نہیں کہ یہ کوئی اتفاق تھا یا وہ جان بوجھ کر شکار بنائی گئی تھی۔ حقائق جاننے کے لیے اس نے لاشیں نور کوٹ منگوانے کا فیصلہ کر لیا تھا تاکہ لاشوں کے پوسٹ مارٹم کے بعد صورتحال واضح ہو سکے۔ ساتھ ہی اس نے مشابرم خان کو بھی اس واقعے کی اطلاع دے دی تھی۔ اطلاع سن کر وہ بھی سخت پریشان ہوا تھا اور تھوڑی سی شرمندگی بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس کی بے توجیہی کی وجہ سے شہزادی کی جان چلی گئی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ شہریار کے حادثے کے بعد اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ موجودہ حالات میں وہ کیا لائحہ عمل اختیار کرے۔ اس وقت تو وہ سب سے زیادہ شہریار کے لیے فکر مند تھا اور مسلسل اسی کیفیت میں مبتلا تھا کہ اسے لگتا تھا کوئی اس کے دل کو بری طرح مسل رہا ہے۔ اس کیفیت سے وہ پہلے بھی گزر چکا تھا۔ اپنے چھوٹے بھائی اکرام خان کی موت اور صدمے سے کومے میں چلے جانے والی ماں کی حالت پر بھی اس کی یہی کیفیت ہوئی تھی۔ وہ اس وقت بھی پوری طرح ہاتھ پیر مارنے کے باوجود اپنے پیاروں کے لیے کچھ نہیں کر سکا تھا اور اب بھی بے بسی کا شکار تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شہریار کے ساتھ پیش آنے والا حادثہ صرف حادثہ نہیں بلکہ قاتلانہ حملہ تھا، لیکن ابھی تک شہریار کے کسی قریبی رشتہ دار نے اس کے خیال کی تائید نہیں کی تھی۔ وہ سب اسے حادثہ ہی سمجھ رہے تھے اور اسی خیال کے مطابق پولیس بھی اپنا کام کر رہی تھی۔ مشابرم خان اس صورتحال پر مطمئن نہیں تھا، لیکن فی الحال ہسپتال سے ہٹ کر کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا جب تک اسے شہریار کے بارے میں کوئی حتمی اطلاع نہیں مل جاتی۔ اس کے لیے کچھ بھی کرنا ممکن نہیں تھا۔ پریشانی اور دکھ کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے البتہ اسے اتنا ضرور یاد آ گیا کہ کسی خاص موقع پر اپنی عدم دستیابی کی صورت میں شہریار نے اسے ذیشان سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ یہ بات یاد آتے ہی اس نے فوراً اپنے موبائل میں فیڈ ذیشان کا نمبر ڈائل کیا اور اسے واقعے کی اطلاع دے دی۔ ٹھیک ہے، میں اس معاملے کو دیکھ لیتا ہوں۔ تم میری طرف سے کوئی ہدایت ملنے سے قبل اپنی مرضی سے کوئی قدم نہیں اٹھانا۔ ساری بات سن کر ذیشان نے اسے سنجیدگی سے حکم دیا، جس کے جواب میں وہ صرف یس سر ہی کہہ سکا۔ فی الحال تو اس کا خود بھی یہاں سے ہٹ کر کہیں جانے اور کچھ کرنے کا پروگرام نہیں تھا۔ مبارک ہو سنتھیا، اب تو تم خوش ہوگی، جس کا ہم اور تم مل کر کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اس سے اوپر والے نے انتقام لے لیا۔ میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کروایا ہے، شہریار کی حالت بہت نازک ہے۔ پورے جسم پر شدید زخموں کے علاوہ اس کے سر پر بھی چوٹ آئی ہے، جس کی وجہ سے وہ مستقل بے ہوش ہے اور ڈاکٹرز اس کی زندگی کی طرف سے خاصی تشویش کا شکار ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کی زندگی بچا بھی لی گئی تو وہ کسی دوسرے بڑے نقصان سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اس نقصان میں اس کا ذہنی توازن بگڑ جانے سے لے کر طویل مدت کے لیے کوما میں چلے جانے تک کچھ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ تاہم ابھی کوئی حتمی رائے دینے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ طے ہے کہ ہماری راہ کا ایک کانٹا نکل گیا ہے اور اب تم اس بات پر غم زدہ نہیں رہو گی کہ تمہاری بیٹی کو موت کے منہ میں دھکیلنے والا خود مزے سے زندہ ہے۔ سنتھیا نے کھنکتی آواز میں بولتے ورما کا ہر لفظ بہت سکون سے سنا اور جب وہ خاموش ہوا تو نہایت سنجیدگی سے بولی، کیا تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ کہا اور دکھایا جا رہا ہے وہ سچ ہے؟ کیا مطلب؟ ورما گویا اچھل پڑا۔ کیا تمہیں شک ہے کہ یہ کوئی ڈرامہ ہے؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، لیکن اتنی آسانی سے کسی بات کو قبول کر لینا ہماری تربیت کا حصہ نہیں۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ تم نے میڈیا پر نشر کی جانے والی خبر کی اپنے ذرائع سے بھی تصدیق کی کوشش کی ہوگی۔ وہ ہنوز سنجیدہ تھی۔ آف کورس، میں نے ایسا کیا ہے اور اس سلسلے میں کافی معلومات اکٹھی کر لی ہیں۔ حادثہ جس سڑک پر پیش آیا وہاں سے صرف پرائیویٹ گاڑیاں اور لوڈرز وغیرہ ہی گزرتے ہیں۔ شہریار کی گاڑی کو ایک ایسے ٹرک نے ٹکر ماری جس پر دوسرے شہر بھجوایا جانے والا الیکٹرانک کا سامان لوڈ تھا۔ حادثے کی اطلاع بعد میں وہاں پہنچنے والے معیز نامی ایک کار سوار نے دی۔ میں نے اس شخص کا بھی پورا بائیو ڈاٹا معلوم کر لیا ہے۔ وہ ایک عام سا کاروباری شخص ہے جس نے اپنی کار میں وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک کار کو ٹرک سے زبردست حادثہ پیش آ گیا ہے اور ٹرک ڈرائیور موقع سے مفرور جبکہ کار سوار شدید زخمی ہے۔ اس نے سب سے پہلے ایمبولینس کے لیے کال کی اور پھر پولیس کو حادثے کی اطلاع دی۔ ایمبولینس اور پولیس کی گاڑی دونوں آگے پیچھے وہاں پہنچے اور ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی انہیں معلوم ہو گیا
کہ حادثے کا شکار ہونے والا کون ہے، اس لیے انہوں نے اسی حساب سے معاملے کو ہینڈل کیا۔ میں نے ایمبولینس سروس کے دفتر کے ریکارڈ سے بھی حادثے کے وقت کی تصدیق کر لی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ حادثے کا ذمہ دار مفرور ٹرک ڈرائیور پہلے بھی کوئی اچھا ریکارڈ نہیں رکھتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس پر 2 اس قسم کے حادثات کا الزام ہے، لیکن وہ جس ٹرانسپورٹر کے لیے کام کرتا ہے وہ بہت پہنچ والا ہے، اس لیے دونوں بار اس نے اپنے آدمی کو بڑی دیدہ دلیری سے بچا لیا۔ اسے اپنے کام میں زیادہ مشکل اس لیے بھی پیش نہیں آئی کہ ان دونوں حادثات کا شکار ہونے والے متوسط طبقے کے لوگ تھے، جن میں اتنا دم نہیں تھا کہ اس ٹرانسپورٹر کے سامنے ٹک سکتے۔ اس لیے اس کا چہیتا ڈرائیور بغیر کسی سزا اور حساب کتاب کے آرام سے سڑکوں پر دندناتا رہا۔ لیکن ظاہر ہے اب سچویشن مختلف ہے۔ پولیس اس ڈرائیور کو گرفتار کرنے کے لیے پورا زور لگا دے گی، اور وہ پکڑا گیا تو سزا سے بھی نہیں بچ سکے گا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا آقا اسے بچانے کے لیے علاقہ غیر کی طرف بھگا دے اور پھر وہ کبھی منظر عام پر نہیں نہ آئے۔ ورما نے اسے اپنی کارگزاری کے بارے میں تفصیل سے بتایا، لیکن وہ جواب میں کچھ نہیں بولی اور خاموشی سے بیٹھی کسی سوچ میں ڈوبی رہی۔ مجھے بتاؤ کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ اتنا سب کچھ سن لینے کے بعد بھی مجھے تم مطمئن نہیں لگ رہی۔ پیپر ویٹ کو اضطراری طور پر گھماتے ہوئے ورما بولا تو اس کے لہجے سے جھنجھلاہٹ عیاں تھی۔ صاف بات ہے کہ مجھے یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں لگ رہا۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ حادثہ اتنا شدید تھا کہ شہریار کے ہاتھ پیر بری طرح کچلے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ چہرے پر بھی گہرے زخموں کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے، اور یہ چیز مجھے شک میں مبتلا کر رہی ہے۔ تم اگر دماغ پر ذرا زور دو تو یہ بھی تو سوچ سکتے ہو کہ اس طرح کی انجریز کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ شناخت کو چھپایا جا سکے۔ فرض کرو انہوں نے شہریار کی بجائے کسی دوسرے بندے کو قربانی کا بکرا بنا دیا ہو، تو وہ اس کی شناخت چھپانے کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ آدمی کی سب سے پہلے شناخت ہوتی ہے اس کا چہرہ۔ جب چہرہ ہی مسخ ہو گیا تو ہسپتال میں پڑے بندے کو دیکھ کر کون جان سکے گا کہ وہ شہریار ہی ہے یا اس کی جگہ کوئی اور؟ اب آتے ہیں ہم تصدیق کے دوسرے ذریعے یعنی فنگر پرنٹس کی طرف۔ تو مجھے یقین ہے کہ ہم ان کے ذریعے بھی تصدیق نہیں کر سکیں گے، کیونکہ حادثے میں اس کے ہاتھ پیر بری طرح کچلے گئے تھے۔ اور وہ جوں جوں بولتی جا رہی تھی ورما کی آنکھیں کھلتی جا رہی تھیں۔ یو آر جینیس سنتھیا، واقعی ایسا ممکن تو ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس سارے ڈرامے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کسی بھی وجہ سے یہ ڈرامہ کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہی ہو سکتی ہے کہ اس طرح وہ ہماری نظروں سے چھپ کر خود کو محفوظ رکھنا چاہتا ہو، کیونکہ آدمی کتنا ہی بہادر اور جیدار ہو، اپنی جان سے اسے بہرحال پیار ہوتا ہے۔ اس نے سوچا ہوگا کہ جب وہ سامنے ہی نہیں ہوگا تو ہم اسے نشانہ کیسے بنائیں گے۔ دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پس پردہ رہ کر آرام سے ہمارے خلاف کارروائی کرتا رہے اور ہمارا دھیان اس کی طرف نہ جا سکے۔ اصل وجہ جو بھی ہوگی وہ خود جانتا ہوگا، اور ہونے کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے سارے شکوک و شبہات غلط ہوں اور واقعی وہ حادثے کا شکار ہو کر ہسپتال میں پڑا ہو، لیکن اس بات کو بغیر تصدیق کے میں نہیں مان سکتی۔ ہمیں ہر حال میں تصدیق کرنی ہوگی کہ وہ شخص شہریار ہی ہے یا نہیں، اس کے بعد ہی میں مطمئن ہو سکوں گی۔ اس کا انداز بڑا دو ٹوک تھا، اور ورما اس سے سینئر ہونے کے باوجود دل میں تسلیم کرتا تھا کہ وہ دوسروں کی نسبت زیادہ ذہین اور بیدار مغز عورت ہے۔ اس لیے اس کے کسی بھی اندازے سے اختلاف کرنے کی بجائے میز پر ذرا آگے کی طرف جھک کر بیٹھتے ہوئے اس سے استفسار کیا، پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ کس طرح چیک کرو گی کہ وہ بندہ شہریار ہی ہے یا نہیں؟ میں اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤں گی۔ تم جانتے ہو کہ ماریا ایک ڈاکٹر تھی، اور بیوی کی حیثیت سے اس کے پاس موقع تھا کہ شہریار کا ڈی این اے ریکارڈ حاصل کر سکے، اس لیے اس نے احتیاطاً یہ کام کر ڈالا۔ خوش قسمتی سے میرے پاس اب بھی وہ ریکارڈ موجود ہے، اس لیے تصدیق کرنا مشکل نہیں ہے۔ ہم کوشش کر کے ہسپتال میں داخل شخص کا ڈی این اے سیمپل حاصل کر لیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کا ذہن پوری طرح کام کر رہا تھا، اور زخمی کے شہریار ہونے یا نہ ہونے کی تصدیق کے لیے اس نے جو تدبیر سوچی تھی وہ بھی بالکل درست تھی۔ ٹھیک ہے ڈارلنگ، میں سمجھ گیا۔ اب تم بے فکر رہو، جاؤ ہسپتال سے بلڈ وغیرہ کے نمونے حاصل کرنا میرا کام ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد یہ کام نمٹا لوں تاکہ ہماری الجھن دور ہو اور آگے کی پلاننگ کی جا سکے۔ ورما نے اسے اطمینان دلایا تو پہلی بار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نظر آئی۔
ورما کے ڈارلنگ کہہ کر مخاطب کرنے پر بے ساختہ ہی اسے ماضی کے وہ شب و روز یاد آ گئے تھے جب وہ جوان تھی اور اپنے نام نہاد شوہر کی لا علمی میں ورما کے ساتھ کتنے ہی رنگین و سنگین لمحات گزارتی تھی۔ اس کے حسن اور ذہانت کے سامنے ورما ہمیشہ ہی ہتھیار ڈال دیتا تھا اور راہ کے ایسے کئی راز اس کے علم میں آ جاتے تھے جنہیں عالم ہوش میں ورما کبھی اپنی زبان پر نہ لاتا۔ ورما کے علاوہ دوسرے اور بھی افسران تھے جنہیں اس نے اپنے ان ہتھیاروں سے زیر کر رکھا تھا، لیکن پھر جب وقت نے اپنی چال چلی اور وہ جوانی کے ساتھ ساتھ اس کی حشر سامانیوں سے بھی محروم ہو گئی تو اس کے چاہنے والے بھی بھیڑ کی طرح چھٹ گئے اور موقع پر اس نے اپنی ذہانت کا ہتھیار اور بھی تیز کر لیا اور کئی ایسے کارنامے انجام دیے کہ راہ میں اس کی حیثیت پہلے سے بھی زیادہ مستحکم ہو گئی۔ باقی جن معاملات میں حسن و جوانی کی محتاج تھی وہ ماریا نے سنبھال لیے، لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ بہت جلد ماری گئی اور اپنی ماں کی طرح موساد کے لیے ان گنت خدمات انجام نہیں دے سکی۔ ماریا کا خیال ذہن میں آتے ہی اس کے ہونٹ سختی سے بھنچ گئے اور وہ ورما کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں معلوم ہے ورما کے شہریار نے ماریا کے بارے میں کیا موقف اختیار کیا تھا؟ اس کے فیملی ممبرز ماریا کے بارے میں لوگوں کے استفسار کے جواب میں بتا رہے ہیں کہ شہریار اس حادثے سے کئی دن قبل ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے ماریا کو طلاق دے چکا تھا اور اب ان میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ ماریا کہاں ہے۔ لیاقت رانا نے خیال ظاہر کیا ہے کہ شاید ماریا اپنی ممی کے ساتھ ملک سے باہر چلی گئی ہے۔ دیکھی تم نے اس کی چالاکی، کتنی آسانی سے اس نے خود کو میری بیٹی کے قتل کے الزام سے بچا لیا۔ ایسے شخص کے بارے میں میں کسی بھی بات کو آسانی سے کیسے تسلیم کر سکتی ہوں؟ جب وہ اتنے اہم رشتے سے اتنی آسانی سے اپنی جان چھڑا سکتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے اس شخص کے زندہ یا مردہ دونوں حالتوں میں مجھے یہ ثبوت چاہیے کہ وہ شہریار عادل ہے یا نہیں۔ نہ ہونے کی صورت میں اسے ہر صورت تلاش کروں گی اور ویسے ہی دردناک موت دوں گی جو میری بیٹی کے حصے میں آئی۔ پڑتے جوش سے اس کا وجود کانپنے لگا۔ ریلیکس سنتھیا، جو تم چاہو گی اور جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ اب تم جاؤ اور جا کر آرام کرو، جیسے ہی کوئی اچھی خبر ملی میں تمہیں اطلاع دے دوں گا۔ پرانے تعلقات کے لحاظ میں ورما اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اس کا شانہ تھپکتے ہوئے تسلی دی۔ خود سنتھیا کو بھی احساس ہو گیا کہ وہ اپنی عادت سے کہیں زیادہ بڑھ کر جذباتیت کا مظاہرہ کر چکی ہے، چنانچہ فوراً ہی خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی اور بہت تیزی سے اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گئی۔ سوری، میں ذرا جذباتی ہو گئی تھی۔ ورما سے مختصر سی معذرت کر کے وہ اٹھ کر اس کے کمرے سے باہر نکلی تو وہی باوقار اور باحوصلہ سنتھیا لگ رہی تھی جسے سب جانتے تھے، لیکن وہ خود یہ بات جانتی تھی کہ اپنی اکلوتی بیٹی کلارا اینڈرسن المعروف ماریا جوزف کی موت نے اسے اندر سے کس بری طرح توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔